پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال وموت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا ينجسه كالبق والذباب والزنابير والعقرب ونحبها۔ یہاں سے ایک مسئلہ ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ جانور جن کے اندر بہتا خون نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ پسو، مکھی، بر، بچھو اور مچھر وغیرہ، یہ اگر پانی میں مر جائیں تو ان کے مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، البتہ امام شافعی علیہ رحمت و رضوان اس مسئلے میں فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کے پانی میں مرنے سے پانی ناپاک ہو جائے گا۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا کھانا یہ حرام ہے، مکھی، پسو، مچھر، بچھو اور بر، یہ اتنی چیزیں ان سب کا کھانا حرام ہے۔ اور حرمت کے سلسلے میں قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر حرمت بسبب شرافت اور کرامت نہ ہو تو وہ نجاست کی علامت اور دلیل ہوتی ہے۔ جیسے انسان کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ انسان کا گوشت نجس و ناپاک ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ انسان ایک شریف اور مکرم چیز ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم کا تاج کرامت اس کے سر پر ہے، تو اس کی حرمت و کرامت کی وجہ سے اس کے گوشت کو حرام کیا گیا ہے۔ تو انسان کی حرمت تو بسبب کرامت ہوئی، بسبب شرافت ہوئی۔ کہتے ہیں کہ جہاں حرمت بسبب کرامت و شرافت نہ ہو تو وہ اس چیز کے نجاست اور ناپاک ہونے کی دلیل ہے۔ اور یہ مچھر، مکھی، پسو، بر اور بچھو، ان سب کی حرمت بطریق شرافت ہے نہیں، بوجہ کرامت ہے نہیں، لہذا یہ نجاست کی علامت ہوگی۔ اور جب یہ نجس و ناپاک ہیں تو اگر یہ پانی میں گر کر مر جائیں تو پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا۔ تو اب ان پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ بھائی اگر ان چیزوں کی آپ حرمت ہی کو ان کے نجس و ناپاک ہونے کی آپ دلیل بنا رہے ہیں، تب تو لازم آئے گا کہ شہد کے اندر جو مدھو مکھی مر جاتی ہے اس سے تو شہد ناپاک ہو جائے، اور پھلوں کے اندر جو کیڑے پڑ جاتے ہیں اور پھلوں ہی میں مر جاتے ہیں تو پورا پھل ناپاک ہو جائے، ہے نا؟ تو پھر تو بہت سخت حرج لازم آئے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی شہد جب توڑتا ہے انسان تو کچھ نہ کچھ مکھیاں اس میں مر جاتی ہیں، پھلوں میں، امرود میں تو اکثر سوڑیاں نکلتی ہیں، کئی بار وہ اس کے اندر مر جاتی ہیں، تب تو وہ سب ناپاک ہو جائیں گے، انسان حرج میں پڑ جائے گا بہت۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں، قیاس اور قاعدہ تو یہ چاہ رہا ہے کہ ایسے پھل اور ایسا شہد ناپاک ہونا چاہیے، مگر چونکہ یہ کثیر الوقوع ہے، اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے، اگر ان کو ناپاک قرار دیا جائے تو حرج لازم آئے گا، لہذا حرج کو دفع کرنے کے لیے ضرورتاً ان چیزوں کو پاک مانا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ان کی دلیل پوری سمجھ میں۔ اب ہماری دلیل سنیے۔ ہماری دلیل اس بات پر کہ ان چیزوں کے پانی میں گر کر مر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس پر ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی چیز کے بارے میں جس میں مکھی وغیرہ گر کر مر جائے اس کے بارے میں فرمایا، ھذا ھو الحلال اکلہ وشربہ والوضوء منہ، کہ یہ ایسی چیز ہے جس سے جو کہ حلال ہے اس کا کھانا اور پینا، اور اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ تو اگر پانی میں یہ چیز گر جاتی اور پانی ناپاک ہو جاتا تو سرکار اس کے پینے اور اس سے وضو کرنے کو حلال نہ فرماتے، تو اس سے حلال قرار دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ان چیزوں سے پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ بھائی جب کوئی جانور مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کا گوشت جو ناپاک ہوتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ رگوں کا خون مرنے کے بعد رگوں سے نکل کر گوشت میں مخلوط ہو جاتا ہے، اور رگوں خون اس کے پورے گوشت کے اجزاء میں پھیل جاتا ہے، اور چونکہ رگوں کا خون بہتا ہوا ہوتا ہے وہ ناپاک ہے تو پورا گوشت کو وہ ناپاک کر دیتا ہے، اس لیے مردار کا گوشت حرام ہوا اس خون کے مخلوط ہونے کی وجہ سے۔ اور ان چیزوں میں چونکہ خون ہی نہیں ہوتا ہے
اور ہوتا ہے تو وہ اتنا قلیل ہے جو بہنے کے قابل نہیں ہے۔ جب ان کے اندر بہنے والا خون ہے ہی نہیں تو پھر ان کے مرنے سے ان کے اجزاء میں اس خون کا اختلاط کیسے ہوگا؟ اور جب اختلاط نہیں ہے تو پھر ان کا جو ہے حصہ بدن یا ان کا جو جسامت ہے وہ ناپاک بھی نہیں ہوگی، اور جب وہ ناپاک نہیں ہے تو پھر اس پہ پانی میں پڑنے سے پانی بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک اب رہا یہ کہ بھئی چلیے ہم نے مان لیا کہ یہ ناپاک نہیں ہوں گے، تو پھر یہ حرام کیوں قرار دیے گئے بھائی؟ کیونکہ حرمت جب بطریقہ شرافت نہ ہو تو وہ تو نجاست ہی کی علامت ہے، تو پھر جب یہ ناپاک نہیں ہوتے ہیں تو پھر ان کو حرام قرار کیوں دیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی یہ کہنا کہ حرمت جہاں بوجہ شرافت و کرامت نہ ہوئی نجاست کی علامت ہے، یہ قاعدہ ہی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ حرمت کے اسباب تین ہیں، ایک تو شرافت جیسے انسان کے گوشت میں، اور ایک ہے نجاست جیسے کہ مردار کے اندر اور شیر وغیرہ کے گوشت کھانے کے بارے میں ان کی حرمت بوجہ نجاست ہے، اور ایک ہوتا ہے سبب مضرت یعنی ضرر، جیسے کہ مٹی کو حد ضرر تک کھا لینا حرام ہے۔ تو اتنی مٹی کھانا شرافت و کرامت کی وجہ سے حرام نہیں ہے، نہ اس وجہ سے کہ مٹی نجس ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اتنی مٹی کھا لی تو انسان کی صحت کو سخت ضرر پہنچے گا، اور خود کو ضرر میں ڈالنا ہی ناجائز ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو۔ تو سبب حرمت ایک مضرت بھی ہے، اور چونکہ یہ تمام چیزیں اگر انسان ان کو مرا ہوا کھائے تو یہ اس کی جسم کو ضرر پہنچا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بلکہ ایک اور سبب ہے جس کو کہتے ہیں خباثت، مضرت ہوگا، اور چوتھا سبب ہے خباثت، کہ کئی بار چیز بوجہ خباثت حرام ہوتی ہے، جیسے کہ اوجھڑی ہے، یعنی آتے وغیرہ حلال جانور کو ذبح کر کے اس کی آنتیں وغیرہ کھائی جائیں تو یہ مکروہ تحریمی قریب حرام کے ہے، اوجڑی کھانا قریب حرام کے ہے۔ تو یہ حرمت بوجہ نجاست یا وجہ کرامت یا وجہ مضرت نہیں ہے، بلکہ بوجہ خباثت ہے۔ خبیث اس چیز کو کہتے ہیں جس کو پاکیزہ طبیعتیں ناپسند کریں۔ تو یہ جو ہے مچھر ہے، مکھی ہے، بچھو ہے، بڑ ہے، پسو، ان کو مرا ہوا کھانا یہ سبب مضرت بھی ہے، اور اس میں خباثت بھی ہے کہ کوئی بھی پاکیزہ طبیعت ان کے کھانے کو گوارا نہیں کرے گی۔ تو یہاں جو حرمت ہے وہ وجہ خباثت یا وہ وجہ مضرت ہے، وہ وجہ نجاست نہیں ہے۔ تو آپ کا یہ قاعدہ کہہ دینا کہ جہاں حرمت بسبب کرامت و شرافت نہ ہو یہ اس کی نجاست کی دلیل ہے، یہ قاعدہ ہی صحیح نہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں ترجمہ کرتا ہوں، دیکھیں۔ قال وموت ما ليس له نفس سائلۃ، نفس سائلہ سے مراد ہے بہتا خون، اور ایسی چیز کا کہ جس کے اندر بہتا خون نہ ہو، پانی کے اندر مر جانا، لا ینجسہ، پانی کو ناپاک نہیں کرے گا۔ ایسی چیز کلبقی جیسے کہ پسو و ذباب مکھی و زنابیر اور بر والاقرب بچھو و نحبیہا، اور اس کے طرح مچھر وغیرہ۔ وقال الشافعی یفسد، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کا مرنا پانی کے اندر پانی کو فاسد کر دے گا۔ کیوں؟ لأن تحریم لا بطریق الکرامتی آیت للنجاسہ، اس لیے کہ جو تحریم بطریقہ کرامت نہ ہو وہ نجاست کی علامت ہے۔ اب وہ اعتراض ہوا کہ بھئی پھر مدھو مکھی اور یہ پھلوں کے اندر کیڑے پڑ جاتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں بخلاف دودھ النحلی وسوس الثمار، بخلاف شہد کی مکھی اور پھلوں کے کیڑے کے، لأن فیہ ضرورت، کیونکہ ان میں تو ضرورت ہے، اس لیے انہیں ناپاک قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ولنا قول علیہ السلام، اور ہماری دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ قول ہے، فیہ، جو اس بارے میں ہی ہے، کہ سرکار نے فرمایا ھذا ھو الحلال اکلہ وشربہ والوضوء منہ، یہ ایسی چیز ہے جس کا کھانا پینا اور اس سے وضو کرنا حلال ہے۔ ایک دلیل، دوسری دلیل وَلِأَنَّ الْمُنَجِّسَ اخْتِلاط الدم المسفوح بأجزائه عند الموت، اور اس لیے بھی کہ گوشت کو ناپاک کرنے والی چیز وہ بہتے ہوئے خون کا مختلط ہونا ہے، ملنا ہے، بے اجزائی، اس کے اجزاء کے اندر، عند الموت، موت کے وقت، حتی حل المزکا، یہاں تک کہ ذبح شدہ جانور حلال ہے،
حلال کیوں ہے؟ لانعدام دم فی، کیونکہ اس میں خون ہوتا ہی نہیں ہے۔ حلال کرتے ہیں، رگے کاٹ دیتے ہیں، سب خون نکل جاتا ہے، تو اس کا گوشت میں خون رہا نہیں تو وہ حلال ہو گیا۔ لیکن مردار کو ذبح ہوتا نہیں تو رگوں کا خون جتنا ہوتا ہے وہ سب اس کے اجزاء میں مل جاتا ہے۔ وَلِأَنَّ الْمُنَجِّسَ، اور اس لیے کہ ناپاک کرنے والی چیز وہ جانور کی اجزاء کے اندر بہتے ہوئے خون کا مختلط ہونا ہے موت کے وقت، یہاں تک کہ ذبح شدہ جانور حلال ہوتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر خون ہی نہیں رہتا۔ ولا دم فیہ، اور ان چیزوں میں خون چونکہ ہوتا نہیں ہے، مکھی وغیرہ کے اندر ان چیزوں میں خون ہے نہیں، تو لہذا وہ مختلط بھی نہیں ہوگا، اور جب مختلط نہیں ہوگا تو یہ ناپاک بھی نہیں ہوں گے۔ اور اب فرماتے ہیں والحرمت لیس من ضرورت یا نجاست، اب یہ ان کی دلیل کا جواب امام شافعی کی کہ حرمت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نجاست کی علامت ہو۔ والحرمت لیست من ضرورت یا نجاست، اور حرمت کے ضروریات میں سے نہیں ہے چیز کا ناپاک ہونا۔ کتین، جیسے کہ مٹی حرام ہے حد ضرورت تک کھانا، مگر وہ ناپاک نہیں ہے، نجس نہیں ہے۔ وموت ما يعيش في الماء فيه لا يفسده كالسمك والضفدع والسرطان، اور فرماتے ہیں اور ایسا جانور جو پانی میں زندگی گزارتا ہے جیسے کہ مچھلی، پانی کا میڈک اور کیکڑا، وہ اگر پانی کے اندر مر جائے تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، پانی فاسد نہیں ہوگا۔ امام شافعی علیہ رحمہ اس میں بھی اختلاف ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کہ مچھلی کے علاوہ اور جو جانور ہیں دریائی جیسے میڈک ہے، کیکڑا وغیرہ ہے، یہ اگر پانی کے اندر مر جائیں تو اس سے پانی ناپاک ہو جائے گا۔ لما مرہ، جو دلیل اوپر گزری اس کی وجہ سے انہوں نے یہ کہا۔ دلیل کیا گزری؟ وہی کہ جہاں تحریم بسبب کرامت و شرافت نہ ہو وہ نجاست کی علامت ہوتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دریائی میڈک اور کیکڑے کی جو حرمت ہے وہ چونکہ شرافت کی وجہ سے نہیں ہے تو وہ ان کی نجاست کی دلیل ہے، لہذا وہ اگر پانی میں مر گئے تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اور مچھلی چونکہ حرام ہی نہیں ہے تو اگر وہ پانی مر بھی جائے تو اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تو کہتے ہیں مچھلی کے علاوہ کوئی اور جانور مینڈک یا کیکڑا وغیرہ پانی میں مر جائے تو اس سے پانی ناپاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی دلیل ہے۔ ہماری دلیل سنیے۔ احناف کی دلیل یہ ہے کہ بھائی جو جانور پانی میں پیدا ہوا اس میں زندگی گزارتا ہے تو پانی اس کے لیے معدن اصلی ہے، اس کا رہائش گاہ اصلی ہے پانی، اور اگر وہ پانی میں مرا تو گویا نجاست اپنے معدن میں ہے، نجاست اپنی جگہ ہی میں ہے، اور جب تک نجاست اپنے معدن میں ہو، اپنی جگہ میں ہو، اس کی ناپاکی کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ فرماتے ہیں جیسے کہ انڈا ہے، انڈے کو اگر زیادہ دن رکھے رہو تو اس کے اندر کا جو سفید اور یلو کلر کا مٹیریل ہوتا ہے وہ ریڈ ہو جاتا ہے، لال ہو جاتا ہے، خون بن جاتا ہے انڈا۔ حالانکہ انڈے کے اندر کا جو خون ہے وہ اگر باہر نکل آئے، کپڑے اوپر لگ جائے تو ہم اس کو ناپاک کہیں گے، لیکن جب تک وہ انڈے کے اندر ہے تب تک ہم اس کی ناپاکی کا حکم نہیں دے سکتے، یہاں تک کہ اگر ایسا انڈا ثابت کسی نے اپنی جیب میں رکھ کر نماز پڑھ لی تو نماز بلا کراہت اس کی ہو جائے گی، تو اس کی ناپاکی کا حکم ہم کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ انڈے میں ہے تو اپنے معدن میں ہے، اور نجاست جب تک اپنے معدن میں ہو، جگہ اصلی میں ہو، اس کی ناپاکی کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ چلو میں اس سے بھی واضح مثال دے رہا ہوں۔ ابھی ہمارے رگوں میں، ہماری باڈی میں خون بہ رہا ہے، کیا ہمارے اندر کے خون پر ابھی نجس ہونے کا حکم لگ سکتا ہے؟ نہیں۔ کب لگے گا؟ جب وہ نکل کر بہہ جائے گا ایسے عضو کی طرف جس کی تطہیر واجب ہے، تب لگے گا نا، لیکن جب تک ابھی تک ہماری باڈی میں تب تک تو ہم اس کو ناپاک ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے، ہے نا؟ تو نجاست جب تک اپنے معدن میں ہوتی ہے اس کی ناپاکی کا حکم نہیں دیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم ان کو بالفرض ناپاک مان بھی لے کہ ہاں یہ سب چیزیں ناپاک ہیں، تو اگر یہ مریں گی تو اور پانی میں ہی مری تو وہ اپنے معدن میں ہے، اور جب تک نجاست اپنے معدن میں ہے اس کی ناپاکی کا حکم نہیں دیا جاتا ہے، اور جب اس کی ناپاکی کا حکم نہیں ہے تو اس کے پڑنے سے پانی بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ ایک دلیل، ٹھیک ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ بھائی دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ اگر مر بھی جائیں تب بھی ناپاک نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ ناپاک کرنے والی چیز جو مردار کے اندر ہوتی ہے نا وہ بہنے والا خون ہوتا ہے،
کہ وہ اجزاء کے اندر مل جاتا ہے اور جو ہے پورے گوشت کو وہ ناپاک کر دیتا ہے نا. تو بہنے والا خون یہ چیز ہے ناپاک کرنے والی، اور ان کے اندر بہنے والا خون ہوتا ہی نہیں ہے، نہ مچھلی کے اندر، نہ دریائے مینڈک کے اندر، اور نہ کیکڑے وغیرہ کے اندر. اب کوئی کہے گا بھائی ایسے کیسے نہیں ہوتا، ہم نے مچھلی کٹتے ہوئے خون نکلتے دیکھا اپنی آنکھوں سے، دریائے مینڈک کو مارا جائے تو اس کا خون نکلتا ہے. تو اس کا جواب ہمارے فقہا دیتے ہیں کہ وہ خون نہیں ہوتا ہے، وہ ریڈ کلر کی چربی ہوتی ہے. ورنہ جس میں خون ہوگا وہ ہمیشہ پانی میں زندگی گزار ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ خون کے اندر طبعی طور پر حرارت گرماہٹ پائی جاتی ہے، اور پانی کی طبیعت برودت ہے. خون انتہائی گرم اور پانی انتہائی ٹھنڈا، اور دو انتہائی گرم اور انتہائی ٹھنڈی چیز جو ہے آپس میں ہمیشہ رہ ہی نہیں سکتی، ہے نا. تو وہ اس کا خون نہ ہونا اسی وجہ سے واضح ہے کہ جس کے اندر خون ہوگا وہ ہمیشہ پانی میں رہ ہی نہیں سکتا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خون کی خاصیت یہ ہے کہ اگر ہم اس کو دھوپ میں ڈال دیں تو وہ کالا ہو جاتا ہے، اور اگر یہ مچھلی کی یا مینڈک کی یا کیکڑے کی جو ریڈ کلر کی رطوبت ہوتی ہے اس کو ہم دھوپ میں ڈالیں تو وہ بجائے کالی ہونے کی سفید ہو جاتی ہے. تو یہ تغیر و تبدل بتا رہا ہے کہ وہ اصل میں خون نہیں ہوتا ہے. تو مردار کو ناپاک کرنے والا جو چیز تھی وہ تھا بہنے والے خون کا اختلاط، اور ان کے اندر خون ہے ہی نہیں، لہذا یہ مر کر بھی ناپاک نہیں ہوں گے. اور جب یہ مردار ناپاک ہی نہیں ہے تو اگر پانی میں ہو جائیں تو ان سے کیا خرابی آئے گی، پانی ناپاک کیسے ہو جائے گا. تو پہلا جو ہم نے جواب دیا تھا وہ ان کو ناپاک مان لینے کی تقدیر پر تھا، اور یہ دوسرا جواب ان کو ناپاک نہ ماننے کی تقدیر پر ہے، اور دونوں طرح سے ہمارا جواب صحیح ہو جائے گا. اگر ہم امام شافعی کی طرح ان کو ناپاک مان لیں تب بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا، اور اگر جو ہمارا موقف ہے کہ یہ ناپاک ہی نہیں ہے اس صورت میں بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا. دونوں طرح سے استدلال ہم کر سکتے ہیں. اب رہا ایک مسئلہ یہ کہ اگر یہ چیزیں پانی سے باہر نکالی، کیکڑا مچھلی یا پانی کا میڈک باہر نکالا، باہر مر گئی پانی کے، اس کے بعد ان کو پانی میں ڈال دیا، یہ پانی میں کسی طرح گر گئے، تو اب پانی ناپاک ہوگا یا نہیں. تو یہ قول تو یہ ہے کہ مچھلی کے علاوہ اگر میڈک یا ٹڈا باہر مر کے پانی میں چلے گئے تو پانی ناپاک ہو جائے گا، ہے نا. یہ جواب اس قول پر ہے جو فقہا میڈک پانی کے یا کیکڑے وغیرہ کو ناپاک مانتے ہیں. ان کے مذہب کے مطابق یہ جواب ہے کہ چونکہ اب نیاست اپنے معدن میں نہیں تھی، باہر تھی، اس کے بعد گری ہے تو ناپاک ہو جائیں گے. اور مچھلی چونکہ حرام ہی نہیں ہے، مچھلی ناپاک ہی نہیں ہے، تو اس کو اگر گر جائے باہر مر کے اندر پانی میں تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ایک جواب یہ ہے ان فقہا کے قول کے مطابق جو اس کو ان چیزوں کو ناپاک مانتے ہیں، مچھلی کے علاوہ اور چیزوں کو ناپاک مانتے ہیں. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر یہ باہر، یہ دریائی جانور جتنے بھی ہیں، مچھلی، میڈک، کیکڑا وغیرہ، یہ اگر باہر مر کر بھی اندر پانی میں گر جائیں تب بھی پانی ناپاک نہیں ہوگا، ہے نا. وجہ وہ یہ کہ ان کے اندر بہتا خون ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہ مر کر بھی ناپاک نہیں ہے. مر کر ناپاک نہیں تو پانی میں گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا. صاحب ہدایہ کہتے ہیں کہ یہی قول زیادہ صحیح ہے، یعنی اسی پر فتویٰ ہے، یہی قول اصح ہے. ٹھیک ہے. چلیے میں تھوڑا ترجمہ لگاتا ہوں. وَمَوْتُ مَا يَعِيشُ فِي الْمَاءِ فِيهِ لَا يُفْسِدُ، اور اس کا مر جانا جو پانی میں زندگی گزارتا ہو، پانی کے اندر، یہ پانی کو ناپاک نہیں کرے گا، جیسے کہ مچھلی کا والضفدعی، میڈک والسرطان اور کیکڑا. وقال شافعی یفسدہ، اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ پانی کو ناپاک کر دے گا، الا السمک، سوائے مچھلی کے، لما مرہ، اس دلیل کی وجہ سے جو ان کے اوپر گزری. ولنا انہ مات فی معدنی، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ یہ چیز مری اپنے معدن میں، فلا یعطى لہ حکم النجاست، تو اس کے لیے نجاست کا حکم نہیں دیا جا سکتا. کبیضۃ حال مخھا دمن، جیسے کہ وہ انڈا جس کا گودا خون بن گیا ہو. ایک دلیل. دوسری دلیل ون اللہ لا دما فیہا، اور دوسری دلیل یہ کہ ان کے اندر خون ہی نہیں ہوتا. اذ دموی لا یسکن فی الماء، اس لیے کہ خون والا جانور پانی میں ٹھہر ہی نہیں پائے گا ہمیشہ. والدم هو النجس، اور خون ہی ناپاک تھا، لہذا خون نہیں تو ناپاک نہیں. وفی غیر الماء قیل غیر السمک یفسدہ،
اور پانی کے علاوہ میں مر جائیں تو کہا گیا کہ مچھلی کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ پانی کو ناپاک کر دیں گی، لین اعدام المعدن، اس لیے کہ یہ معدن میں نہیں ہے اب۔ وقیلا لا یفسدو، اور کہا گیا کہ کوئی بھی چیز پانی کو فاسد ناپاک نہیں کرے گی، لعدم الدم، اس لیے کہ ان میں خون نہیں ہوتا ہے، وہو الاصح، یہی قول زیادہ صحیح ہے۔ والضفدع البحری والبری سوا، کہتے ہیں کہ دریائی اور خشکی کا میڈک دونوں برابر ہیں، یعنی دونوں کے پانی میں مر جانے سے یا پانی کے باہر مر کے پانی میں گر جانے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا، یہ ایک قول ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ حکم صرف پانی والے مینڈک کے لیے، خشکی والے مینڈک کے لیے نہیں ہے، کیونکہ خشکی والے مینڈک کے اندر خون ہوتا ہے، اور یہی دوسرا قول صحیح ہے۔ والضفدع البحری والبری سواء، اور دریائی اور خشکی کا میڈک ایک برابر ہیں حکم میں۔ وقیل البری یفسد لوجود الدم وعن المعدن، اور کہا گیا کہ خشکی کا میڈک پانی کو فاسد کر دے گا، ناپاک کر دے گا، خون پائے جانے کی وجہ سے اور معدن نہ ہونے کی وجہ سے، یہ دوسرا قول صحیح ہے، ٹھیک ہے، اسی پر فتویٰ ہے۔ وما يعيش في الماء ما يكون توالده ومصباح في الماء ومعی الماشی دون معی المولد مفسد، ابھی انہوں نے کہا نا کہ وہ جانور جو پانی میں زندگی گزارتا ہو، پانی کے اندر مر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، تو اس سے کون سا جانور ہے؟ تو کہنا ہے اس سے مراد وہ جانور ہے جس کی پیدائش بھی پانی کی ہو اور وہ رہتا بھی پانی میں ہو، جیسے مچھلی، مینڈک اور کیکڑا وغیرہ۔ وہ مراد نہیں ہے جو پانی میں رہتا ہوں مگر اس کی پیدائش باہر کی ہو، جیسے بطخ، بطخ پیدا باہر ہوتی ہے لیکن رہتی کہاں؟ دن بھر پانی میں۔ تو اگر بطخ مر گئی تو کوئی پانی پاک تھوڑی رہے گا، تو پانی ناپاک ہی ہو جائے گا۔ مراد وہ جانور جس کی پیدائش بھی پانی کی ہو، رہتا بھی پانی میں ہو، ٹھیک ہے۔ وما يعيش في الماء ما يكون توالده ومصباح في الماء، اور وہ جو پانی میں رہتا ہو اس سے مراد وہ جانور ہے جس کی پیدائش اور ٹھکانہ دونوں پانی میں ہو۔ وما المعاشی دون ما المولد مفسد، اور پانی میں رہنے والا جس کی پیدائش پانی کی نہ ہو، مفسد، وہ پانی کو فاسد کر دے گا اگر پانی کے اندر مر گیا، جیسے کہ بطخ وغیرہ۔